السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 11 نیوز پاکستان HD۔ جی اب رخ کرتے ہیں بینکاک تھائی لینڈ سے۔ پاکستان ایمبیسی بینکاک میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے سوشل ڈسٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمبیسی میں سٹنگ کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ مزید جانتے ہیں بینکاک تھائی لینڈ سے ہمارے بیورو چیف چودھری افتخار نبی کی اس رپورٹ میں۔ جی آج پاکستان ایمبیسی بینکاک میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے سوشل ڈسٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمبیسی میں سٹنگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ مختلف مقررین نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سفیر پاکستان جناب عاصم افتخار صاحب نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستانی فورسز کی جانب سے بڑھتے ہوئے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری گورنمنٹ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے پوری دنیا سے رابطہ کر رہی ہے۔ اب تو اقوام متحدہ کے فورم میں بھی کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جا چکا ہے۔ ہم پاکستانیوں کی محبتیں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری بہن بھائیوں کا نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان ایمبیسی کی جانب سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کے لیے ایک بھرپور ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ چودھری افتخار نبی، بیورو چیف، سٹی 11 نیوز، بینکاک، تھائی لینڈ۔ Even the government alone cannot do anything. We talked about the embassy, it's only one ambassador, a couple of officers and staff there. Without the support and the motivation and the participation and the unity of the community, it is not possible to demonstrate this kind of commitment and support to our آج ایک آزاد ملک کے شہری آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، لیکن آج بات ہو رہی ہے ہمارے اس کشمیر کی جس پہ انڈین حکومت نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کشمیر جس کو جنت نظیر بولا جاتا ہے، جس کے دریاؤں میں ٹھنڈے میٹھے پانی بہتی، آج وہاں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ وہ کشمیر جس کی درسگاہوں کو مقتل گاہوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی یہ آواز آتی ہے، یا خدا یا خدا، یہ جنازہ کون اٹھائے گا۔ اسی اثناء میں امید کی کرن نظر آتی ہے کہ چند نوجوان اپنے ہاتھوں میں سبز حلالی پرچم اٹھائے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ہے اطمینان کشمیر بنے گا پاکستان۔ ڈاکٹر عارف الوی، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پیغام یوم یکجہتی کشمیر 2021 میں۔ پاکستانی عوام آج کے دن اپنے کشمیری بھائیوں کو حق خود ارادت کے حصول کی مسلسل جدوجہد پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت تبدیل کرنے اور مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی غرض سے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کیے۔ حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے چارٹر کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے تمام بڑے معاہدات میں موجود بنیادی حقوق میں سے ایک ہے۔ غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں محکوم کشمیریوں کو اس حق سے انکار انسانی حقوق کی نفی ہے۔ مسئلہ کشمیر our resolute support for our Kashmiri brothers and sisters who continue to be subjected to an inhuman military siege and communications blockade since 5th August 2019. The tragedy of the Kashmiris
تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے City 11 نیوز پاکستان HD۔